آج ہم ونڈوز کے ایک بڑے دلچسپ لیکن کافی متنازع ٹول RDP ریپر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسا ہو اگر گھر پر پڑی کوئی بھی عام سی ونڈوز مشین ایک طاقتور ریموٹ سرور بن جائے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کا خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہی وہ وعدہ ہے جو یہ ٹول کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ RDP ریپر آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ایسی لائبریری ہے جو ونڈوز کی اس کمی کو پورا کرتی ہے جو مائکروسافٹ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ عام طور پر صرف ونڈوز کے پرو یا سرور ورژن ہی ریموٹ کنیکشنز ہوسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ٹول بس اسی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ تو آخر لوگ اس ٹول کے پیچھے اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ جواب بہت سیدھا سا ہے اور بہت پرکشش بھی۔ اس سے پرو لیول کے فیچرز ملتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت۔ اچھا، تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ونڈوز کے جو ہوم ایڈیشنز ہوتے ہیں ان سے کسی دوسرے کمپیوٹر سے تو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مشین خود ایک ہوسٹ نہیں بن سکتی۔ RDP ریپر اسی نہیں کو ہاں میں بدل دیتا ہے۔ اس ٹول کی مقبولیت کے پیچھے اصل میں دو بڑی باتیں ہیں۔ چلیں ان دونوں پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی اور سب سے زبردست بات، یہ صرف ایک ریموٹ کنیکشن نہیں بلکہ ملٹی یوزر سیشنز کو ممکن بناتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی کمپیوٹر اور ایک ہی وقت میں کئی لوگ اس پر لاگ ان ہیں، اور سب کا اپنا اپنا ڈیسک ٹاپ ہے۔ یہ وہ فیچر ہے جس کے لیے عام طور پر ونڈوز سرور کے مہنگے لائسنس خریدنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، قیمت، جو کہ ہے 0۔ کوئی ونڈوز پرو اپ گریڈ نہیں، کوئی مہنگے سرور لائسنس نہیں جنہیں کیلز کہتے ہیں۔ ان لائسنسز کی قیمت سینکڑوں بلکہ ہزاروں ڈالرز تک جا سکتی ہے، تو یہاں سیدھی بچت ہو رہی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بھئی اس کا طریقہ بڑا دلچسپ اور ہوشیار ہے، لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے یہ اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ونڈوز کی کسی بھی فائل کو مستقل طور پر نہیں چھیڑتا، نہیں، بلکہ یہ چلتے ہوئے سسٹم کے اوپر ایک لیئر یا ایک تہہ کی طرح کام کرتا ہے، اور وہیں میموری کے اندر ہی سسٹم کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ اسے آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ونڈوز میں ریموٹ ڈیسک ٹاپ کے لیے ایک بہت اہم فائل ہوتی ہے، termserve.dll۔ RDP ریپر بس اسی فائل پر نظر رکھتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ریموٹ کنیکشن کی کوشش ہوتی ہے، یہ بیچ میں آ کر اسے روک لیتا ہے، میموری میں ہی کچھ تبدیلیاں کرتا ہے تاکہ وہ پابندیاں ہٹ جائیں، اور کنیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ہے نا یہ ایک زبردست اور کمال کا حل؟ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، سسٹم کی فائلیں بھی محفوظ ہیں، اور ایک پاورفل فیچر بھی مل رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ یقین نہ آئے، تو اکثر اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اور RDP ریپر کے ساتھ بھی کچھ بہت بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب وقت ہے اس مفت سہولت کی اصل قیمت جاننے کا، اور یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سسٹم کے استحکام، اس کی سیکیورٹی اور قانونی مسائل کی شکل میں۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے اس ٹول کی پوری حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔ جو بھی چیز اسے اچھا بناتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے، چاہے وہ مائکروسافٹ کے لائسنس اگریمنٹ یعنی EULA کی خلاف ورزی ہو، سیکیورٹی کے خطرات ہوں، یا پھر سب سے بڑی سردردی، ہر ونڈوز اپڈیٹ کے بعد اس کا کام کرنا چھوڑ دینا۔ اور اگر ان خطرات کو کیٹیگری میں بانٹیں تو دو چیزیں سب سے اوپر آتی ہیں، اسٹیبلٹی یعنی اس کا بار بار خراب ہونا، اور سیکیورٹی۔ قانونی مسئلہ بھی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو عام استعمال کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس کا ناقابل اعتبار ہونا اور سیکیورٹی رسکس ہی ہیں۔ اور یہ اسٹیبلٹی والا مسئلہ ایک ایسے چکر کی طرح ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ مائکروسافٹ ونڈوز کی نئی اپڈیٹ جاری کرتا ہے، termserve.dll فائل بدل جاتی ہے، اور بوم، RDP ریپر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے انتظار، گٹ ہب پر کمیونٹی کے کسی فرد کا انتظار کہ وہ نئی اپڈیٹڈ فائل جاری کرے، اور پھر اسے خود مینولی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو بات گھوم پھر کر ایک ہی سوال پر آ جاتی ہے، کیا یہ سہولت ان تمام جھنجھٹوں اور خطرات کے قابل ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سپورٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس ٹول کے پیچھے کوئی کمپنی نہیں کھڑی، اس کا جو اصل ڈیولپر تھا وہ بھی اب ایکٹیو نہیں ہے۔ ساری کی ساری سپورٹ صرف کمیونٹی کے رضاکاروں پر منحصر ہے، اور مائکروسافٹ
ان کی طرف سے تو ظاہر ہے زیرو سپورٹ ہے، کیونکہ یہ ٹول ان کے پورے بزنس ماڈل کے خلاف جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، RDP ریپر کا وعدہ بہت بڑا ہے، مفت میں ملٹی یوزر ریموٹ ایکسس، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا حل جو قابل اعتبار نہیں، سیکیورٹی کے لحاظ سے کمزور ہو سکتا ہے اور جس کے پیچھے کوئی آفیشیل سپورٹ نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی ٹول اصول توڑ کر ایک سہولت فراہم کرتا ہے تو اگر کچھ غلط ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس ڈیولپر پر جس نے اسے بنایا، اس کمیونٹی پر جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، یا پھر اس انسان پر جو جانتے بوجھتے اسے استعمال کر رہا ہے؟